بارے میں ایسا بتایا ہے تو میں اپنے تعلق سے گواہی نہیں دوں گا، لیکن اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا اس نے جو کہا ہے جھوٹ بولا ہے، اے اللہ میں اس کے لیے 3 بد دعائیں کرتا ہوں، اور 3 بد دعاؤں میں سے ایک بد دعا یہ تھی، حضرت سعد بن وقاص نے اس کے بارے میں ایک بد دعا یہ کی، اے اللہ تو اس کو لمبی عمر عطا فرما، اے اللہ اس کو لمبی عمر عطا فرما، اور پھر اس نے یہ بد دعا دی، اے اللہ اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے، اور تیسری بد دعا یہ دی، اے اللہ اس کو فقر و فاقہ کی نوبت دلا دے، اس کو فقیر بنا دے۔ 3 بد دعا دی اور تینوں بد دعائیں قبول ہو گئی۔ لوگوں نے دیکھا اس آدمی کو بڑی لمبی عمر ملی، ہاں اس کی آنکھوں کی جھریاں چمڑیاں جھل گئی، اس کی آنکھ کے بال سفید ہو گئے، لیکن اس کے باوجود جوان لڑکیوں کو دیکھتا تھا تو چھیڑتا تھا، جوان لڑکیوں کو یہ آنکھ بھی مارتا تھا، اور کہا کرتا تھا لوگوں مجھے سعد بن وقاص کی بد دعا لگ گئی ہے۔ میرے بھائی کیوں ذرا غور کیجئے، حضرت عمر فاروق نے شکایت سنی لیکن گورنری چھینا نہیں، اس کے پوسٹ سے ہٹایا نہیں، تحقیق کیا اور کہا کہ جاؤ پہلے دیکھو حضرت سعد بن وقاص کے بارے میں جو خبر آئی ہے کہاں تک سچ ہے، چیک کرو۔ آج ہمارے یہاں کسی کے بارے میں خبر آ گئی یہ ایسا ہے، جانچ پڑتال کچھ نہیں، اور آؤ اور مہاراج پھول کے لوگوں میں تمہیں بتاتا ہوں، صدقہ سے بہتر عمل، خیرات سے بہتر عمل، نماز سے بہتر عمل، اور میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے او لوگوں کیا میں تمہیں صدقہ سے، خیرات سے، نماز سے، روزہ سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیے، صدقہ خیرات اور نماز سے بہتر چیز آپ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، آپس میں لوگوں کو آپس میں ملا دینا، اصلاح کر دینا، آپس میں ایک دوسرے کو جوڑ دینا، یہ نماز سے بھی بڑھ کر کی عبادت ہے، یہ صدقہ و خیرات سے بڑھ کر کی عبادت ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کو جوڑ دو، جب پنچ بن کر کے بیٹھو، جب انصاف کرنے والے بن کر کے بیٹھو تو آپس میں ایک دوسرے کو ملانے کی کوشش کرو۔ آج ہماری طلاق کی نوبتیں بہت آتی ہے، طلاق اللہ کی نظر میں سب سے بری چیز ہے، اس وجہ سے میرے بھائی کیوں آپس میں ایک دوسرے کو جوڑنے کی اور معلوم ہے جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، بہت بڑا پاپ ہے جھوٹ، لیکن مہاراج پور کے لوگوں میں بتاؤں اگر آپ کسی بھائی کے درمیان دشمنی ہے، بہن بہن میں دشمنی ہے، بھائی بھائیوں میں دشمنی ہے، خاندان خاندان میں دشمنی ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی یہ کام کرتا ہو دونوں کو آپس میں ملا دیتا ہو۔ ایک آدمی آئے اور کہے عبد الرحمن تیرا وہ بھائی جس سے تو بات نہیں کرتا ہے، تیرے بارے میں بڑی اچھی باتیں کر رہا تھا، تعریف کر رہا تھا، تمہارے بارے میں بڑی تعریفیں وہ کر رہا تھا، اور پھر اس کے پاس جائے اور اس سے کہے عبداللہ تیرا بھائی بڑی تعریفیں تیرا کرتے رہتا ہے، اور دونوں کے دلوں میں محبت پیدا کروا دو اور آپ دونوں کو ملا دو۔ ہاں اس کو اللہ کے نبی نے جھوٹ نہیں کہا ہے، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، وہ جھوٹ نہیں ہے جو لوگوں کو آپس میں ملانے کے لیے بولا جاتا ہو، وہ جھوٹ نہیں ہے جو لوگوں کو آپس میں ملانے کے لیے بولا جاتا ہو، لیکن میرے بھائیوں لوگوں کو آپس میں ملانے کے لیے جھوٹ نہیں بولا جاتا ہے، بلکہ لوگوں کو جھگڑا کرنے کے لیے اور لوگوں کو آپس میں دشمنی پیدا کرانے کے لیے آج ہمارے سماج کے اندر جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ دیکھ رہے ہیں جھوٹ بولا جا رہا ہے، عجیب و غریب مسئلہ ہے میرے بھائی کی۔ سوچیے آج مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں، آج ہمارا گھر چلے، آج ہم خوش رہے باقی جائے مرے، اور آپس میں دشمنی بنی رہے۔ آج یہاں دشمنیوں کو ختم کرنے کی کوشش نہیں ہوتی ہے، پیٹرول میں آگ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، پانی نہیں آگ ڈالا جاتا ہے،
आग डाल करके उसको और ज्यादा तेज कराने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों आपस में दुश्मनियां इन लोगों की आपस में बनी रहे। मेरे भाइयों, तो जरा गौर कीजिए, आज समाज के अंदर उल्फत मोहब्बत नहीं है। रहमतुल लिल आलमीन आए दुनिया के अंदर आपस में मोहब्बत पैदा कराने के लिए, दुश्मनियों को खत्म कराने के लिए। और आओ मैं तुम्हें बताऊं, आपस में एक दूसरे से अगर दुश्मनी हो जाए तो मेरे भाइयों बढ़ करके सलाम कर लो, माफी मांग लो और उससे तुम गिलवे शिकवे खत्म कर लिया करो। हजरत अबू जर गफ्फारी ने हजरत बिलाल को जब कह दिया, ओ काले कलोटे की औलाद, ओ काले कलोटे की औलाद, हजरत बिलाल को जब ये कहा, हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे और हजरत बिलाल मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास पहुंचे और कहा, आए अल्लाह के नबी, हजरत अबू जर गफ्फारी ने मुझे ऐसा ऐसा कहा है। आज बहुत से लोग अपने मुसलमान भाइयों को अलग अलग बुरे बुरे अल्काब से पुकारते हैं। किसी को लंगड़ा कहते हैं, किसी को काला कहते हैं और किसी को गरीब कहते हैं, किसी को न जाने कैसी कैसी किस तरीके के नाम से लोग पुकारते हैं। कोई काला है तो कलुआ कह रहा है, हाँ? कोई क्या है तो क्या कह रहा है, कोई काना है, एक कान बहरा है तो उसको बहरा है। अजीब नाम से नहीं पुकारा जा रहा है, बल्कि बुरे अल्काब से उसको पुकारा जा रहा है। वला तनाबज़ू बिल अलकाब, कुरान कहता है तुम एक दूसरे को बुरे अलकाब से न पुकारो, एक दूसरे को बुरे अलकाब से न पुकारो। मेरे प्यारे साथियों, ये अल्लाह ताला मना कर रहा है, किसी को बुरे अलकाब से न पुकारो। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला जब हजरत सफिया के बारे में अल्लाह के नबी के सामने जुमले कहे थे, ओ अल्लाह के रसूल, आई मेरे सरताज है, मेरे शौहर, जिस सफिया से तुम इतनी ज्यादा मोहब्बत करते हो वो तो नाटी है, छोटी है, इससे तो आप इतनी मोहब्बत क्यों कर रहे हो? तंजिया जुमले में कहा था ये तो नाटी है, छोटी है। अल्लाह के नबी गुस्से में आ गए, आपका चेहरा सुर्ख हो गया और आपने कहा, आयशा तुम्हें मालूम है तुम्हारा ये जुमला जो तुमने तंज कसा है और तुमने अपने बहन के बारे में बुरी बात बोला है, और आयशा तुम्हें मालूम नहीं है, अगर तुम्हारे इसी जुमले को, इसी बात को अगर समंदर के अंदर डाल दिया जाए तो समंदर का पूरा पानी जहरीला बन जाए। ओ आयशा, तुमने ऐसे जुमले बोले हो। आज समाज के अंदर देखो, आज समाज के अंदर लोगों को बुरे बुरे अल्काब से पुकारने वाले लोग मौजूद हैं। ओ लोगों, आपस में दूसरे को अच्छे नाम से पुकारा करो, अपने बीवियों को भी पुकारो तो बड़े प्यार से उसका नाम रखा करो। मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने बीवी को आयशा के पुकारा करते थे, बड़े प्यार से आप अल्लाह सल्लल्लाहु के नबी अपने बीवी का नाम लिया करते थे। आज हम और आप बीवियों के भी नाम बहुत बुरी तरीके से लिया करते हैं, और गरीब की बच्ची और गरीब की लड़की और काली कलोटी और फला और धमकाना। मेरे भाइयों, ये सारी चीजें गलत है। वला तनाबज़ू बिल अलकाब, एक दूसरे को बुरे लक़ब से मत पुकारो, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। हजरत अबू जर गफ्फारी ने हजरत बिलाल को जब बुरे लक़ब से पुकारा, आइए बिलाल, काले कलूटे की औलाद, तू काला, तेरी माँ काली। हजरत बिलाल को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन बिलाल ने गाली नहीं दी, बिलाल ने कोई बुरा भला नहीं कहा, बल्कि अल्लाह के नबी के पास पहुंचे और पहुंचने के बाद हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास पहुंचते हैं हजरत बिलाल और कहते हैं कि अल्लाह के नबी बताइए, क्या काला होना अल्लाह की नजर में गलत है? क्या गोरा होना अल्लाह की नजर में बेहतर है? क्या कोई अमीर बन जाए बेहतर है, गरीब है तो खराब है? क्या इस्लाम में कोई काला और गोरा भी चलता है? आपने फरमाया नहीं, बिल्कुल नहीं। वला ले अरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला ले हमारा अला अस्वदा वला ले अस्वदा हमारा इल्ला बित्तक़वा, नहीं, कोई काला गोरा इस्लाम में नहीं चलता है, कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं चलता, अमीर और गरीब कुछ नहीं चलता है। अल्लाह के यहाँ तक़वा चलता है, अल्लाह के यहाँ खौफ इलाही देखा जाता है, अल्लाह का डर देखा जाता है, अल्लाह के यहाँ खौफ इलाही देखा जाता है। अये अबू ज़र, ये सवाल तुम क्यों कर रहे हो? कहा अल्लाह के नबी
کیا بتاؤں، آج مجھے بہت برا لگا ہے، اللہ نے مجھے کالا بنایا ہے تو کیا ہوا، میرا دل اللہ سے بڑا قریب ہے، بڑا ڈرنے والا ہے، بڑا ڈر ڈر کے میں اپنی زندگی کاٹتا ہوں، لیکن آئے اللہ کے نبی حضرت ابو ذر غفاری نے مجھے آج میری ماں کی یاد دلائی ہے، اور میری ماں کو کالی کہا ہے، اور کالی کا اولاد مجھ سے کہا ہے، اللہ کے نبی میرا دل رو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر غفاری کو بلایا اور کہا اے ابو ذر غفاری، کیا آج بھی تیرے اندر زمانہ جاہلیت کی عادت نہیں گئی ہے؟ آج بھی تمہارے اندر زمانہ جاہلیت کے اندر وہ عادتیں باقی رہ گئی ہے؟ اے ابو ذر غفاری، تم اسلام لانے کے بعد یہ کالا گورا کے چکر میں لگے ہوئے ہو۔ اللہ کی نظر میں کوئی کالا گورا کچھ نہیں ہوتا ہے، الا اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ بہت ساری کالی لڑکیاں یہ نہ سوچے اللہ ہم سے پیار نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا، اور بہت ساری گوری لڑکیاں یہ سننا سوچے کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر مہربان ہے، نہیں۔ او مہاراج پھول کی لڑکیوں سنو، یہ کالا گورا تو انسان دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کالا گورا نہیں دیکھتا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تیری صورتوں کو، تیری بزنسوں کو، تیری دکانداریوں کو، اور تیرے بینک بیلنس کو، اور تیرے بلڈنگوں کو اللہ نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تیرے دل کو دیکھتا ہے، تیرے عملوں کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اس بندے کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف کتنا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری سے جب محمد رسول اللہ نے کہا کہ اللہ کی نظر میں تقوی بڑی چیز ہے، اور اے ابو ذر غفاری تمہیں معلوم ہے یہ بلال وہی شخص ہے جس کو میں نے جنت میں دیکھا ہے، میرے آگے آگے چلتے ہوئے میں نے بلال کو پایا ہے۔ اے ابو ذر غفاری تمہیں معلوم نہیں ہے یہی وہ بلال ہے جو مرنے سے پہلے اس بلال کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر کر دیا ہے۔ اس بلال کو تم نے برا کہا ہے، اس بلال کو تم نے کالا کلوٹا کہا ہے۔ اے ابو ذر غفاری تمہارے اندر زمانہ جاہلیت کی وہ چیزیں نہیں گئی ہے۔ اے بلال، اے ابو ذر غفاری تم اسلام لانے کے بعد اتنی گھٹیا بات کر سکتے ہو، مجھے تعجب ہو رہا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری باہر نکلے اور ساروں قطار رونے لگتے ہیں، ابو ذر غفاری کو پکڑ لیتے اور کہتے ہیں او ابو ذر غفاری، کہتے ہیں او بلال مجھے معاف کر دے، بلال مجھ سے غلطی ہو گئی، میری زبان پھسل گئی، میں نے تمہیں انجانے میں نے غلط بات کہہ دیا ہے۔ اے بلال اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اے بلال مجھے معاف کر دے، اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، حضرت بلال بھی بڑے دل والے تھے، اس نے فوراً اپنے غصہ کو پی لیا اور اپنے بھائی کو معاف کر دیا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بڑا پسند ہے کہ کوئی آدمی کسی کو معاف کر دے۔ میرے پیارے ساتھیوں تصور کرو پہلے کے زمانے میں کہ کوئی کسی کو برا بھلا بولنے کے بعد معافی مانگ لیا کرتے تھے، آپس میں ہم ایک دوسرے کو برا بھلا بول کر کے زندگی کاٹ لیتے ہیں، لیکن ہم آپس میں جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپس میں معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں لا یحل لمسلم ان یحجر اخاہ فوق ثلاث، میرے بھائیوں وہ مسلمان نہیں ہے جو مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے 3 دن سے زیادہ بات نہ کرے، مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس وجہ سے آپس میں دشمنیوں کو، رنجشوں کو ختم کرو، عداوتوں کو ختم کرو، محبت کا سیلاب اپنے یہاں پیدا کرو، یہ عداوتوں کو ختم کرو، خاندانی دشمنیوں کو ختم کرو، اور آپس میں محبت کے ساتھ رہو، آپس میں دشمنیوں کو ختم کر کے زندگی گزارو۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر ادا کرو، اس اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک دوسرے سے محبت کرنے کے لیے اپنے فضل کرم سے ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا دیا۔ بھائیو 1.5 گھنٹے کی تقریر 3 بج چکے ہیں، اور جیسا کہ معلوم ہے جتنی بھیڑ ہونی چاہیے دھیرے دھیرے اس وقت آپ چلا جاتا ہے۔